شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے کی مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک شفا ہے، اور قرآن پاک کا شفا ہونا ہمارے باطنی امراض کے لیے بھی ہے اور ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ اصل مقصد تو قرآن کریم کا روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے عرض کر دی گئی، اور بیشتر علماء کے نزدیک باطنی اور روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کا گزر ہوا ایک گاؤں سے، اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہاں پر یہ لوگ گئے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا، نہ کھلایا نہ پلایا نہ کوئی خدمت کی۔ حالانکہ عرب کا دستور ایسا تھا کہ کوئی بھی آدمی مہمان کہیں پہنچ جاتا تو جان پہچان ہو یا نہ ہو، تعلقات پہلے سے ہو یا نہ ہو، مہمان کا وارد ہونا ان کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا تھا، اور اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ پوچھتے بھی نہ تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس سے ملنے آئے ہو۔ ہم سے ملنے آئے ہیں تو ہم چائے پلائیں گے، اگر ہم سے ملنے نہیں آئے تو تم جاؤ، تمہارا کام۔ عرب کا دستور ایسا نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی کبھی بھی پہنچ جائے تو اس کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر، اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں میرا ذہن ایک واقعے کی طرف منتقل ہو گیا، اگرچہ اس موضوع کا واقعہ تو نہیں ہے، لیکن عرب کی مہمانداری کا جو حال تھا اس پر اس سے روشنی بڑھتی ہے۔ آپ نے حاتم طائی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، عیسائی مذہب والا تھا، اور حاتم طائی کے بیٹے جن کا نام تھا عدی بن حاتم، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو ان کے جو والد تھے حاتم طائی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے تھے، عیسائی مذہب پر تھے، اور عیسائی مذہبی پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ عرب کے بہت معروف ترین لوگوں میں ہیں جن کا نام سخاوت کی دنیا میں بڑا معروف ہے۔ آج بھی نہ صرف یہ کہ عرب میں بلکہ پوری دنیا میں حاتم طائی کا نام سخاوت میں بہت معروف ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں، جب کسی کو مثال دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ تو حاتم طائی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑا سخی ہے، بڑا ہاتھ کھول کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ صاحب عدی جن کا نام تھا حاتم طائی، طائی ایک قبیلے کا نام ہے۔ عرب کے بہت قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا طائی، اسی سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے ان کا نام ہو گیا حاتم طائی۔ کہتے ہیں کہ بہت مہمان نواز، بہت سخی، خوب دونوں لوگوں کو دینے والے، گویا کہ ان کی اس زمانے میں کوئی نظیر موجود نہیں تھی، نام دور دور تک ان کا پھیل گیا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا رئیس تھا، اور وہ بھی بے مثال سخاوت والا تھا۔ اس تک جب حاتم طائی کی باتیں پہنچی کہ بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بہت نوازتا ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے،
تو پہلے اس کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کہ بات یوں ہی اڑا دی گئی ہو، اسے کے بعد وقت یوں ہی بات اڑ جاتی ہے، حقیقت کچھ نہیں رہتی. جیسے کسی نے کسی کی تعریف سنی تھی، اس کا نام تھا معیدی، تو ایک آدمی جو ہے اسے ملنے کے لیے گیا کہ دیکھو بھائی بڑی تعریف سنتا ہوں، بہت اس کا ذکر آتا ہے، ذرا دیکھو. تو جا کر ملا تو کچھ خاص نہیں نظر آیا، وہ واپس چلا آیا. لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھائی اس آدمی کو تم نے کیسا پایا؟ تو اس نے کہا تسمع بالمعید خیر من ان تراہ. یہ محاورہ ہی بن گیا بعد میں عرب کے اندر. اس نے کہا تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، بھائی تم معیدی کے بارے میں سن لو، یہی بہتر ہے اس کو دیکھنے سے. دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کچھ ہے ہی نہیں، کسی ایک کان سے سن لیا کرو، دل خوش ہو جائے گا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی بات اڑ گئی ہو، تو اس نے اس کو آزمانا چاہا. تو اپنے خادم کو بلایا اور ایک لیٹر لکھا حاتم تائی کے نام. حاتم تائی کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت قیمتی تھا، لاجواب تھا، اور سب سے بڑی اس کی خوبی تو یہ تھی کہ حاتم تائی کو بہت پسند تھا. اس کے تمام مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ گھوڑا تھا. تو اس آدمی نے خط لکھا حاتم تائی کو، اور اس کے اندر لکھا کہ فلاں جو آپ کا گھوڑا ہے، میں نے اس گھوڑے کی بڑی تعریف سنی ہے اور آپ کی سخاوت کا بھی ڈنکا بج رہا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ وہ آپ کا گھوڑا میں حاصل کر لوں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ گھوڑا مجھ کو عنایت کر دیجیے. خط لکھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ اس کو لے کر جاؤ. وہ لے کر گیا حاتم تائی کے پاس. وہاں پر پہنچا تو عرب کا جیسے دستور میں نے بتایا تھا، پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، بلکہ سب سے پہلے اس کی خدمت کرتے تھے، کھلانا پلانا آرام کرانا. چنانچہ وہ گیا تو حاتم تائی نے جلدی جلدی کھانا بنوایا اور لا کر اس کو کھلا دیا. یہ تک نہ پوچھا کہ کون ہو کیا ہو. کھانا کھلانے کے بعد میں کہا آپ بہت دور سے آئے ہیں، تھکان بہت ہوگی، اس لیے بیڈ آپ کا تیار ہے، آپ یہاں پر آرام کر لیجئے. جب آپ اٹھیں گے اور فریش ہو جائیں گے تو ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے. خیر اس آدمی کو تھکان بھی تھی، چور تھا، جا کر سو گیا. سونے کے بعد جب اٹھا تو حاتم تائی آیا اور حاتم تائی اور اس میں باتیں ہونے لگی. اور حاتم تائی نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں آدمی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی خدمت میں لیٹر دیا ہے، خط دیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے. اب وہ خط لے کر پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا. پریشانی کے آثار اس کے چہرے کے اوپر نظر آ رہے ہیں. خط میں تو لکھا ہوا تھا وہ آپ کا جو قیمتی گھوڑا ہے جو آپ کو بہت پسندیدہ ہے وہ مجھ کو دے دیجیے. اب وہ پڑھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا. پریشان ہوا تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ابھی میں نے قصہ سنایا تھا، تسمع بالمعید خیر من الدرار. یہ دیکھو ایک گھوڑا دینے کے لیے پریشان ہو رہا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر آثار ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ناگواری اس کے اوپر گزر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جناب کیا ہوا کہ آپ بہت پریشان ہو گئے خط پڑھ کر؟ تو اس نے کہا دیکھو جو خط تم لائے ہو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں جو گھوڑا مجھے بہت پسند ہے وہ گھوڑا میں دے دوں، لیکن یہ بات پوری کرنے کی میرے اندر سکت و طاقت نہیں ہے، میں اس بات کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا آخر کیا ہوا؟ تو کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر پر کے تمام گھوڑے کہیں نہ کہیں کسی کام پر ڈیوٹی پہ گئے ہوئے، اور یہاں ایک ہی وہ گھوڑا ہے جو میرا خاص گھوڑا ہے وہی یہاں موجود تھا. جب تم میرے پاس آئے تو مجھے کھلانے کے لیے کوئی قابل ذکر چیز موجود نہ تھی، تو میں نے آرڈر دیا کہ اسی گھوڑے کو ذبح کر دو اور تمہارے لیے کھانا پکا دو. یہ میں نے کھانا پکا دیا، اب وہ گھوڑا میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ واقعی بھائی یہ تو عجیب قسم کا آدمی ہے کہ جو ایسا گھوڑا، حالانکہ دوسرا کوئی انتظام کر دے سکتا تھا،
لیکن اس نے اپنا قیمتی گھوڑا، سب سے پسندیدہ گھوڑا اپنے مہمان کی خدمت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہے عرب کا دستور۔ میں نے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ واقعہ سنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مہمان آتے تھے، مہمان آیا، جو بھی آیا کہیں سے آیا، حتیٰ کہ کافر لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور وہاں پر اللہ کے نبی ان کی بھی خدمت کرتے تھے اور ان کی بھی مہمانداری کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی مہمانداری کا ذکر آپ کی سیرت طیبہ میں خصوصیت سے آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو سب سے پہلے نبوت ملنے پر الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 خصوصیتیں اللہ کے رسول کی انہوں نے بیان فرمائی کہ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑے رکھتے ہیں، ان کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور جو ہے کل یعنی دوسروں پر بوجھ بنے پلنے والے ہیں، یعنی معذورین ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، آپ ان کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی آپ امداد اور نصرت کیا کرتے ہیں۔ وہ تقری ضعیف، اور مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ۔ معلوم ہوا حضور کی صفت میں یہ بھی ایک چیز ہے، مہمانوں کی مہمانداری۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ عرب کے ہاں یہ دستور تھا، لیکن جب حضرات صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں پہنچی تو وہاں ان کو کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا۔ خیر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے آگے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لوگ ذرا سا آگے بڑھے، اتنے میں اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ لوگ ذرا آگے بڑھے، یہاں یہ واقعہ ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کچھ علاج معالجہ کیا، لیکن وہ آدمی سنبھل نہیں رہا تھا، تو لوگوں نے کہا، اور اس قبیلے کے سردار نے بھی کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ابھی آئے تھے ہمارے پاس، یہ تو بڑے اچھے لوگ معلوم ہو رہے، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی منتر جانتا ہو، لہذا ان کو بلا کے لے آؤ۔ تو 1-2 آدمی تلاش کرنے کے لیے نکلے اور ان کو تلاش کیا۔ ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو ان کو بلایا، کہا کہ ہمارے سردار کو جو ہے بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی آدمی منتر پڑھنا جانتا ہو تو ذرا آ کے پڑھ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ابھی آئے تھے تو تمہارا حال تو یہ تھا کہ مہمانوں کی مہمانداری بھی نہیں، اب ہم آئیں گے اور منتر پڑھیں گے ضرور، ہم جانتے ہیں منتر، لیکن اس کا معاوضہ بھی لیں گے، بتاؤ کیا دو گے؟ تو طے ہوا 30 بکریاں دے گے۔ اس کے بعد یہ جماعت وہاں پر پہنچی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا۔ حدیث میں صاف ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، دم کرتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، دم کرتے جاتے تھے۔ اسی حدیث میں ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہی پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جاتا، اسے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا کہ کوئی بندش تھی جو کھل گئی، یعنی درد کم ہو گیا، پریشانی کھل گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اچھا ہو گیا، انہوں نے 30 بکریاں وصول کر لی۔ اس کے بعد وہاں سے چلے، آپس میں صحابہ کے درمیان میں مذاکرہ ہوا کہ بھئی یہ 30 بکریاں ہم نے لی ہے، تقسیم کر لیں۔ کسی نے کہا تقسیم اس وقت میں کریں گے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں جائیں گے، آپ کو پہلے پوچھیں گے، مسئلہ معلوم کریں گے یہ جائز بھی ہم نے کیا کہ نہیں کیا، یا ہم نے جو لیا یہ درست بھی ہے کہ نہیں درست ہے، وہاں پر جا کر فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ یہ حضرات صحابہ وہاں پر پہنچے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جا کر پورا واقعہ بھی سنایا. واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا کیا تم کو پتا بھی تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا موجود ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے 30 بکریاں اس کے اوپر وصول کی ہیں, تقسیم کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں تقسیم کر دو اور کچھ حصہ مجھے بھی دو. یہ کہتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی. ہنستے ہوئے آپ نے کہا میرا بھی حصہ اس کے اندر لگاؤ. یہ حدیث ہے اور یہ بخاری میں ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں, وہ یہ کہ ان صحابہ نے یا حضرت ابو سعید خدری سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, علاج کیا اور اس کے اوپر 30 بکریاں وصول کی. یہ 30 بکریاں وصول کرنا جائز تھا. اللہ کے نبی نے اس کو جائز رکھا. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی, تائید کی. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے ذریعے کچھ دم کرتا ہے اور علاج کرتا ہے تو اس کے اوپر معاوضہ لینا جائز ہے. جتنے عاملین ہوں گے نا ان کو میری تقریر سنا کے خوش ہو جائیں گے اور اس کو ریکارڈ کر کے سب کو سنایا کریں گے. لیکن بھائی قرآن مجید پڑھ کر قرآن مجید کا جو ہے علاج پڑھ کر کے اگر کوئی وصول کرنا چاہے جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن مستقل پیشہ بنا لینے کو علماء نے اچھا نہیں سمجھا ہے. یہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. ایک ہے پیشہ بنا دینا کہ آدمی صرف کمائی کے لیے بیٹھ جائے اور یہی کام کرنے لگے. یہ بات اچھی نہیں سمجھی گئی. نہ صحابہ میں کوئی ایسے تھے, نہ تابعین میں کوئی ایسے تھے. کوئی وقت آ گیا تو پڑھا جو ہے پڑھ کر دم کر دیا, کچھ علاج کر دیا, یہ تو ٹھیک ہے اور کرتے ہیں. تمام اکابرین کے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے. بڑے بڑے اکابرین آج بھی موجود ہیں, پہلے بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے وہ حضرات یہ سب کچھ کرتے تھے. کبھی تعویذ لکھ کر بھی دے دیا کرتے تھے. وہ لوگ تو معاوضہ لیتے ہی نہیں تھے. عام طور پر ہمارے اکابرین تو معاوضہ لیتے بھی تھے, لیکن اگر کوئی لے تو اس کا جواز اس سے ثابت ہو گیا. لیکن اس کا پیشہ بنا لینا یہ کچھ اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. یہیں سے اور ایک بات یہ سمجھ لیں, ایک ہے تلاوت پر اجرت اور ایک ہے اس طرح دم کرنے پر اور معالجہ کرنے پر, علاج کرنے پر اجرت. دونوں میں فرق ہے. میں نے درسوں کبھی عرض کیا تھا, صرف تلاوت جو ثواب کے لیے ہوتا ہے. تلاوت کس کام کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ علاج کے لیے نہیں. اس کا مقصد تو ہوتا ہے ثواب. میں سورہ فاتحہ پڑھوں, میں سورہ بقرہ پڑھوں یا اور کچھ پڑھوں, میرا مقصد ہے تلاوت کرنا اور اس پر اللہ سے مجھے اجر مل جائے. اس کے لیے تو اجرت لینے کا جواز نہیں, جیسے کہ پہلے عرض کر دیا. دوسرا ہے علاج کرنا, کچھ پڑھ کر اس سے علاج کیا جائے. ایک کام ہے, اس کے لیے اجرت لینے کی گنجائش دی گئی ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ. دونوں کو کنفیوز نہیں کر لینا چاہیے. ادھر کا ملا دیا ادھر, ادھر کا ملا دیا ادھر, تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے یہ مسئلہ جو آیا ہے یہ ہے منتر پڑھنا قرآن کریم کے ذریعے سے اور اس پر اجرت لینا, اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. بہرحال بھائیوں, اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس سے صاف طور پر سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید کو بطور شفائے امراض استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھو یہاں پر ایک آدمی کو جانور نے کاٹ لیا تھا, بچھو نے یا سانپ نے, مجھے اس وقت جو ہے شبہ ہے اس کے بارے میں, اسے میں نے دونوں باتیں کہی کہ اس سے یہ بیماری آئی, یہ پریشانی آئی, تو اس پر قرآن پاک پڑھا گیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا سوائے موت کے. اس کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول رکھتے تھے کہ سوتے وقت سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس، یہ آخری جو 3 صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے، اور جہاں جہاں تک اپنے ہاتھ جسم کے اوپر پھیرے جا سکتے تھے وہاں تک پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بطور تعوذ یعنی جنات و شیاطین وغیرہ وغیرہ اور مختلف امراض و پریشانیاں ان سے تحفظ و تعوذ کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے سے بھی آپ اپنے الفاظ سے، جنات سے اور اسی طریقے پر انسان کی نظر سے پناہ مانگتے تھے، اپنے الفاظ سے، کوئی خاص الفاظ نہیں، اللہ سے یوں کہہ دیتے اللہ مجھے جنات سے محفوظ فرما، اے اللہ انسانوں کی نظر سے مجھ کو محفوظ فرما، اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہو گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو پھر اللہ کے نبی نے دیگر الفاظ کو چھوڑ دیا اور اس کام کے لیے اسی کو استعمال کرنے لگے۔ یہ حدیث بھی صاف بتا رہی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور اس سے تعوذ کیا کرتے تھے، یعنی پناہ لیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ لیتے تھے جنات سے، شیاطین سے، اور اسی طرح جو نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے، ایک آدمی کو نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ گئی تو کچھ بیماری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، العین حق، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان صورتوں کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کرتے تھے تاکہ وہ جنات سے، شیاطین سے اور مختلف قسم کی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ان سب سے معلوم ہوا کہ مختلف دنیا کی پریشانیوں کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، جادو منتر کے علاج کے لیے اور نظر کے علاج کے لیے، یا کوئی تکلیف بدنی ہو تو اس کے لیے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے سینے میں تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، قرآن میں شفا موجود ہے۔ ایسی کئی احادیث موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ظاہری بیماریوں کے لیے بھی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ مختلف پریشانیوں کے لیے بھی اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر کے قریب شیاطین و جنات نہیں آتے۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا سورہ بقرہ ایسی عظیم سورت ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھ لی جاتی ہے تو شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ گھر اور جنات سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے وہ گھر۔ ایک عجیب حدیث آ گئی یاد، بخاری کے اندر ہی ہے یہ حدیث بھی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا زکات کے مالوں کی نگرانی کے لیے۔ زکات کا جو مال امت سے وصول کیا جاتا تھا، امت کے مالداروں سے وصول کیا جاتا تھا، اس کو ایک جگہ پر رکھا جاتا تھا، اس میں اناج بھی ہوتا تھا، مختلف قسم کا اناج اور جانور بھی ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو بھی وصول ہوتا تھا اس کو ایک جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر مقرر کر دیا کہ وہ رات بھر وہاں پر رہیں اور نگرانی کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلی رات میں پہرا دے رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی آیا اور کچھ چرا کے لے جانا چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا اور اس کو میں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تو چوری کر کے جا رہا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کرو،
میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اس لیے یہ حرکت کرنے آمادہ ہو گیا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پہلے دن چھوڑ دیا، اور پھر جب اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا تو میں نے یہ رات کا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرایا اور فرمایا ابو ہریرہ وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوسری رات جب نگرانی کے لیے گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ آیا ہے اور پھر کچھ چوری کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے معذرت کی اور مجھے درخواست کی کہ مجھے اس بات چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کو دوسرے دن سنایا تو آپ نے پھر مسکرایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہ تیسری رات میں بھی آیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تک تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھ کو لے کر نہیں جاؤں گا کہ تو اس سے پہلے بھی میرے سے وعدہ کیا لیکن وعدے کو نبھایا نہیں اور ہر دن مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے، آج میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ میرا اوپر رحم کرو، مجھ کو چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بہت ہی بہترین بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو تم کو یہ بات بتاتا ہوں، بڑی قیمتی بات جو تمہیں ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم بستر پر جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ دو باتیں کہی اس نے کہا جب تم بستر پہ جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور دوسرے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی بات مجھے مل گئی تو میں بھی جوش میں آ کے اس کو چھوڑ دیا، ہوش کھو دیا کہ بھائی بہت اچھی بات بتایا، بڑی قیمتی بات بتایا۔ ان کو اس لیے قیمتی نظر آئی کہ ان کے ہاں اپنے جان کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت مقصود تھی، شیطان سے بالخصوص۔ چنانچہ چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے صبح ہونے کے بعد اور واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پہچانا کہ وہ کون تھا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ خود شیطان ہی تھا جو 3 دن سے تم کو آگے دھوکہ دے رہا تھا، وہ خود تو شیطان ہی تھا۔ اور یہ بھی فرمایا اس نے جو بات کہی وہ سچی بات ہے، اگرچہ کہ وہ جھوٹ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق فرمائی کہ جو آدمی سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یقین کے ساتھ اس کو پڑھو، تمام قسم کی ایسی پریشانیاں دور ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آج یہ چکر مکر میں رہتے ہیں، جنات کی پریشانیوں میں آتے ہیں، ان کے لیے علاج موجود ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور سوتے وقت میں آیت الکرسی کا معمول کر لیا جائے، اسی طریقے پر سورہ فلق اور سورہ ناس کا معمول رکھ لیا جائے، اور اس سے تو جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت اور اس کے علاوہ دیگر جتنی پریشان کرنے والی چیزیں ہیں ان سب سے حفاظت، اسی طرح جادو منتر سے حفاظت، یہ سب اس کے اندر اللہ نے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا۔ بخاری، مسلم وغیرہ سیاح کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ پر بھول طاری ہونے لگی، اور صرف دنیاوی معاملات میں۔ کبھی کھانا کھایا اور بھول گئے کہ کھانا کھایا، کبھی کھانا نہیں کھایا اور پھر بھی یہ سمجھنے لگے کہ کھا لیا، اور اس طرح کی کچھ چیزیں رکھنے میں، اٹھانے میں، دینے میں، لینے میں، اس طرح کی دنیاوی چیزوں کے اندر بھول کا شکار ہونے لگے، اور بخار بھی آیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سلسلہ چلا
تو اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اسی کے اثر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی جس کا نام ہے عاصم بن لبید، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کرایا ہے آپ کے اوپر، اور کچھ آپ کے بالوں پر جادو پڑھ کر ایک جگہ فلاں جو کنواں موجود ہے اس کنویں کی تہ کے اندر اس کے اوپر گانٹیاں باندھ کر دفن کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دے کر جبریل امین علیہ السلام دو صحابہ کو جو ہے بھیجتے ہیں حکم دے کر حضور کے ذریعے سے کہ اس کنویں میں جائیں اور وہاں سے اس کو نکال کے لے آئیں۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو آیتیں بھی اس وقت نازل ہوتی ہیں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ نکالا جائے کنویں سے، اور جو گانٹیاں ہیں ان گانٹیوں کو ایک ایک آیت پڑھ کر کھولتے چلے جائے، اور جو بھی آپ کھول دیں گے ساری آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دو صحابہ کو بلاتے ہیں اور پتہ دے کر اس کنویں کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہاں سے وہ جا کر کھدائی کر کے وہ جو کچھ منتر پڑھ کر جادو کر کے دفن کیا گیا تھا اس کو نکال کے لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہیں گھانٹی کھولتے جاتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہیں گھانٹی کھولتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں یہ گھانٹیاں کھل گئی، مجھے ایسا معلوم ہوا ایک بندش میرے سے ٹوٹ گئی، یعنی بالکل ہلکا ہو گیا وزن۔ پہلے معلوم ہوتا تھا کچھ بوجھ سا ہے، لیکن یہ گانٹیاں کھلنے کے بعد جادو کا اثر جو ہی ظاہر ہوا مجھے محسوس ہوا کہ میرے بدن میں ہلکا پھلکا پن پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا یہ دو صورتیں جادو منتر کے علاج کے لیے بھی، جنات و شیاطین کا علاج بھی اس کے اندر ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کے اندر تعلیم دی گئی، فرمائیے میں صبح کی پاؤ پھٹا ظاہر کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ رب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کی سفیدی جو ظاہر ہوتی ہے اس کو، ویسے رات لانے والا بھی اللہ ہی ہے، صبح لانے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن کسی جگہ پر کسی چیز کا ذکر ہے تو کسی جگہ کسی اور چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو کہا قل اعوذ برب الفلق، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کے شر سے جو بھی اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے جو بھی پیدا کی ان میں شر بھی ہوتا ہے، ان میں خیر بھی ہوتا ہے۔ دوائیاں دیکھیے، دوائیاں آپ کھاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں علاج کے لیے، لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں، اچھائی کا پہلو اور شر کا پہلو، دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے پناہ مانگی گئی، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا نا، سب آ گیا اس کے اندر۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب رات آ کر چھا جائے تو رات کے اندر کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ رات میں بھی بڑے شرور ہوتے ہیں نا، چور نکلتے ہیں رات میں، ڈاکو آتے ہیں رات میں، جنات آتے ہیں رات میں، اور بچھو سانپ نکلتے ہیں رات میں، اور مختلف قسم کی پریشانیاں رات میں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اس سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ لیتا ہوں گھانٹیوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ جادو منتر کرنے والیوں، جادو کرنے والے، جادو منتر پڑھنے والے گانٹیاں لگا کر، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا، ان سے پناہ مانگی گئی، تو معلوم ہوا جادو سے بھی اس کے اندر پڑا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی پناہ، جب وہ حسد کرنے میں تل جائے۔ حسد کرنے والے عداوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیف دینے پر تل جاتے ہیں، مختلف انداز سے پریشان کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے کبھی جادو منتر بھی کر دیتے ہیں۔ حسد بڑی بری بلا ہے، حسد سے پناہ، حاسدین کے حسد سے پناہ اس کے اندر آ گئی۔ اب بھائی بتاؤ کیا چھوٹا؟
سب آ گیا. اور دوسری صورت کے اندر خاص طور پر جنات و شیاطین جو ہمارے دین کو تباہ کرتے ہیں ان سے پناہ مانگیں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. میں اللہ کی جو انسانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کا معبود ہے اور انسانوں کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ لیتا ہوں. کس سے پناہ؟ فرمایا اس کی پناہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے دلوں کے اندر. من شر الوسواس الخناس. خناس یعنی وہ شیطان جو سامنے آتا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہٹ جائے، اللہ کا ذکر نہ کرے تو سامنے آئے اور بہکانا چاہے، وسوسے ڈالنے لگے. اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. من الجنت والناس. وہ جنات میں سے ہو یا شیاطین میں سے ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اس سے معلوم ہوا یہ بہکانے والے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انسان بھی کچھ ہوتے ہیں، شیطان کا کام وہ بھی کر لیا کرتے ہیں. ان سے پناہ مانگی گئی. تو بھائیو یہ دو صورتیں بڑی قیمتی صورتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا جنات کا علاج اور جادو منتر کا علاج، اس کے علاوہ تمام پریشانیوں کا علاج، بیماریوں کا علاج سب اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اسے قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، قرآن پاک پڑھا کریں، معمولاً پڑھا کریں. اور صبح میں شام میں پڑھنے کی جو خاص خاص صورتیں آیتیں ہیں اس کا معمول بنا لیا کریں تو اللہ کی طرف سے بے پناہ عنایات ملتی ہیں. بے پناہ قسم کی بدتر چیزوں سے اللہ پناہ عطا فرماتے ہیں. ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک طرف پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور دوسری طرف اس سے فوائد اور برکات بھی حاصل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.